میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین۔ اس کے بعد یہ معجزہ تو بہت بڑا تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن اس سے بھی ایک بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور ایسا معجزہ، ایسی بات کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، وہ تھا معراج کا واقعہ، اسرا اور معراج کا واقعہ۔ اسرا کے معنی ہے رات کا سفر، اور معراج کے معنی ہے عروج یا بلندی پر چڑھنا۔ تو اسرا اور معراج یعنی معراج کا سفر جب ہم کہتے ہیں تو معراج کا سفر ہم جب کہتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اسرا کا سفر اور معراج کا سفر۔ اسرا یعنی رات کا سفر، اور معراج کے معنی ہوتے ہیں عروج یا بلندی پر چڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کا سفر، اور معراج کے معنی ہوتے ہیں عروج یا بلندی پر چڑھنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ سے بیت المقدس یا پھر مسجد اقصی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ سے مسجد اقصی تک جو تھا اس کو اسرا کا سفر کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر جو ہے اس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ تو مسجد اقصی، بیت المقدس، اس چیز میں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوگا۔ اوپر کی جو پکچر ہے وہ مسجد اقصی کی پکچر ہے، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی اور 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ اور آپ نیچے جو دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس، یروشلم کے شہر میں بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، لیکن بیت المقدس is 33 acres of land، جس میں یہاں پہ ان سینٹر یو کین سی ڈوم آف راک۔ یہ یوزلی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی ہے، یہ یہودیوں کی ایک چال ہے جس میں ان لوگوں نے مسجد اقصی کے نام پر اس چیز کو مشہور کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کا ذہن مسجد اقصی سے ہٹ جائے، لیکن دس از ڈوم آف راک، دس از ناٹ مسجد اقصی۔ لیکن یہ جو یہاں پر کارنر میں نظر آتی ہے دس از مسجد الاقصی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پکچر ہے مسجد الاقصی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسرا اور معراج کا سفر ہوا تھا وہ خواب میں نہیں ہوا تھا، فزیکلی آپ اپنے جسم کے ساتھ اسرا اور معراج کے سفر کے لیے گئے تھے۔ اسرا اور معراج کے سفر سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام حتیم میں لے گئے۔ حتیم میں وہاں پر دوبارہ شق صدر ہوا، شق القمر اور شق الصدر، دونوں میں آپ لوگ فرق محسوس کریے۔ شق الصدر سینے کا شق ہونا، سینے کا کھلنا، اور شق القمر چاند کا الگ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ شق الصدر کا واقعہ ہوا، وہی جو بچپن میں آپ اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک ان کو لٹایا اور ان کا سینے کو چیرا۔ فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری جو ہوئی تھی یہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، یہ معراج کے سفر سے پہلے ہوئی۔ معراج کے سفر سے پہلے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے لٹایا، آپ کا سینہ مبارک کھولا، آپ کے دل کو نکالا، آپ کے دل کو زمزم سے دھو کر واپس رکھا۔ تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم شق الصدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور سب سے پہلے مکہ سے بیت المقدس لے کر گئے، اور ان کی سواری کیا تھی؟ براق۔ اب براق کی شکل کیا تھی وہ بہت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن براق نام کی سواری پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مکہ سے بیت المقدس لے کر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام جب بیت المقدس
یا پھر مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر مسجد کے براق کو باندھا، پھر وہاں پر تمام نبیوں کی امامت کروائی، پھر وہاں سے رات کو بیت المقدس سے آسمان کے سفر پر نکلے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ ڈائریکٹلی سیدھا آسمان پر بھی جا سکتے تھے۔ تو یہ بات تھی کہ بیت المقدس جہاں پر ہے یعنی یروشلم میں، فلسطین میں، وہاں پر بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا گیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انبیاء اکرام کو ریجیکٹ کر دیا، ان کا انکار کر دیا۔ بہت سارے نبیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بہت ساروں نے انکار کیا، اور بہت ساروں کا قتل کیا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہم لے چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الاقصی بھیجا گیا کہ ناؤ نبی ہیز کم، اب یہ نبی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے۔ پھر یہ وحی اور تمام انبیاء اکرام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر، تو یہ وہی میسج لے کر آئے ہیں جو تمام انبیاء اکرام لے کر آئے تھے، یہ کوئی نیا میسج نہیں لے کر آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کی، کیونکہ یہ فائنل نبی ہے جس کو دوسرے انبیاء اکرام نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے، ان کی امامت کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب فائنل نبی کا میسج آ چکا ہے، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اب کوئی اور دین اسلام کے سوائے ایکسپٹ نہیں ہوگا، اب کوئی اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پر نہیں فالو کی جا سکتی ہے، اب کوئی اور نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں فالو کیا جا سکتا ہے، اب کوئی اور نبی کی ٹیچنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پر نہیں فالو کی جا سکتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی کے تمام انبیاء اکرام نے بھی امام مان لیا ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے نماز جو ہے پڑھی ہے۔ اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں کہ ڈیٹ اینڈ منتھ اینڈ ایون ایئر آف معراج، ڈیٹ اینڈ منتھ اینڈ ایون ایئر آف معراج از ناٹ کنفرم، کس دن ہوئی، کس تاریخ ہوئی، اور یہاں تک کہ کون سے سال معراج ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ رجب میں ہوئی یا فلاں تاریخ کو ہوئی، یہ ہمارے لیے درست نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صحیح تاریخ اور صحیح دن لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا، اس میں اللہ کی بہت حکمت تھی کہ ہم اس دن اور اس تاریخ کے ساتھ کوئی ریلیجیس چیز نہ جوڑے، اس میں کوئی ریلیجیس سگنیفیکنس نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی معراج کی رات کو سیلیبریٹ نہیں کیا، نہ ہی صحابہ اکرام سے کبھی کہا کہ فلاں رات کو معراج ہوئی تھی، تم اس کو سیلیبریٹ کرو۔ تو اس طرح معراج کی رات کو سیلیبریٹ کرنا یا پھر کسی خاص دن یہ سمجھنا کہ یہ ہوئی تھی، یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایک ایسی دین میں ایجاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ سکھائی نہ صحابہ کرام کو ایسا کوئی چیز بتائی۔ تو سب سے پہلے تو کون سی دن ہوئی، کون سی تاریخ ہوئی، ایون ایئر کون سے سال ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو ایکسپٹ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو ایکسپٹ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو کہتے ہیں آپ نے دودھ ایکسپٹ کیا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پریفر کرنے کے بعد امت کی آج یہ حالت ہے، تو پھر شراب اگر ایکسپٹ کر لیتے تو پھر ہم کیا کرتے کام۔ اس کے بعد آسمانوں کے سفر پر جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ سب سے پہلا آسمان، وہاں پر آدم علیہ السلام ملے۔ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا
لیفٹ سائڈ دیکھتے اور روتے جاتے، رائٹ سائڈ دیکھتے اور مسکراتے جاتے۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لیفٹ سائڈ وہ تمام روحیں ہیں جو بد ہے، اور رائٹ سائڈ وہ تمام روحیں ہیں جو نیک ہے۔ تو برے روحوں کا انجام دیکھ کر میں روتا جاتا اور نیک روحوں کا انجام دیکھ کر میں خوش ہوتا جاتا۔ پہلے آسمان سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر دروازے کھلے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ملے۔ ان دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، مرحبا کہا، ویلکم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کیا۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر اگین دروازہ کھٹکھٹایا، یوسف علیہ السلام ملے۔ یوسف علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج ہی خوبصورتی یوسف میں نظر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملے۔ ادریس علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں آسمان پر لے گئے، وہاں پر بھی آپ کو کون ملے؟ ہارون علیہ السلام ملے۔ انہوں نے بھی ویلکم کیا، مرحبا کہا، سلام کیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں سے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سلام کیا، ویلکم کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک جوان میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس امت کے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک جوان میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے گئے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا، انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کئی ہزار سال کے بعد ان کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے کئی ہزار سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صبح ہم دعا کریں، شام تک دعا قبول ہو جائے، شام تک دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد بے چین ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا نہیں قبول ہوتی تو پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا پھر دعائیں مانگنے کے لیے کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی جو ہے اجمیر تو کبھی گلبرگہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کئی ہزار سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پیٹھ لگائے ہوئے بیت المعمور سے ٹیکا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جیسے مسجد الحرام انسانوں کی عبادت گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عین اس کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے وہاں پر 70,000 فرشتے وہاں پر ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک دفعہ ایک فرشتے کو اگر وہاں پر عبادت کا چانس مل جائے تو نیکسٹ ٹائم اس فرشتے کو کبھی بھی وہاں پر عبادت کرنے کا چانس نہیں ملتا۔ انسان آپ دیکھیے کہ ہم ایک دفعہ طواف کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ چانس ملتا ہے، لیکن فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک بار وہاں چانس مل جائے تو پھر سیکنڈ ٹائم چانس نہیں ملتا۔ تو جب اللہ کے لیے اتنے ہزاروں کروڑوں فرشتے ہیں تو اللہ کو جو عبادت کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟
اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمارا انجام درست ہوگا، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل کونڈوں جیسے بڑے بڑے پوٹس جیسے ہیں، اور اس پر سونے کے پتنگے، آپ دیکھیے اس درخت پر سونے کے پتنگے منڈراتے ہیں۔ تو وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں، میرا سفر بس یہی تک کا ہے، اب آپ آگے جائیے۔ تو وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اللہ کے بہت قریب گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے قریب کہ 2 کمانوں کے برابر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا۔ لیکن یہ سمجھیے میرے بہنوں کہ جنت کی اگر وسعت، اس کی چوڑائی دنیا اور آسمانوں سے زیادہ ہوگی تو پھر یہ کمان کتنے بڑے ہوں گے یا کیا وہ ڈسٹینس ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یا اس کو پھر دنیا کی کمانوں سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیونکہ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ تھا۔ تو قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 103 میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی نظر پکڑ نہیں سکتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سامنے تو نور کا پردہ تھا، تو میں انہیں کیسے دیکھ سکتا؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا کہ اللہ کے سامنے تو نور کا پردہ تھا، تو میں کیسے انہیں دیکھ سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب گئے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب گئے، وہاں پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے نمازوں کی فرضیت کو لے کر، نیچے ان کو مل گئے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بتاؤ اللہ کا کیا فرمان ملا تمہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری امت اس کو نہیں کر پائے گی، جاؤ واپس اللہ تعالیٰ سے کمی کروا کراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، 50 سے پہلے 40۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، 40 نہیں پڑھ سکتے، جاؤ۔ پھر 30، پھر 20، پھر 10۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے اور کہتے کہ نہیں، تمہاری امت اتنا نہیں کر سکتی ہے، جاؤ اور اس میں کمی کروا کراؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 نمازیں ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ کیا فرمان ہے؟ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، اس سے بھی کم پر بنی اسرائیل کو بلایا گیا تھا، لیکن وہ اس سے بھی کمزور پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹی وی سے، کھانے پکانوں سے، میٹھے بنانے سے، بریانی اور کباب بنانے سے، اپنے بچوں سے، ٹیلی فون سے، گوسپ سے، فون کال سے فرصت نہیں ملنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ہم کو انٹرنیٹ سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، الگ الگ سیریل سے، کٹی پارٹیز سے، شاپنگ مالز میں گھومنا پھرنا، بے فضول کی شاپنگ سے ہم کو فرصت نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جاؤ، یہ نہیں کر سکتے۔
تمہاری امت نہیں کر سکتی، بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم پر بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں کر پائے، جاؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے بار وہ گئے اللہ تعالیٰ سے کمی کروا کے آئے، انہوں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اے نبی کی امت، اس شرم کا تو لحاظ کر لو کم سے کم، اے نبی کی امت، اس شرم کا تو لحاظ کر لو کم سے کم۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو انیومریبل فرشتے ہیں جو دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا تقویٰ ہے۔ کل آخرت کے دن گناہوں کی مغفرت کے لیے نہ یہ ٹی وی سیریل کام آئیں گے، نہ یہ فیس بک واٹس ایپ کام آئے گا، نہ یہ کپل کے کامیڈی نائٹس کام آئیں گے، یا موبائل کے دوسرے ایپلیکیشن، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ کرکٹ سٹارز، یہ اسپورٹس سٹارز، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کرکٹ دیکھنا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ایوارڈ فنکشن دیکھنا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کامیڈی نائٹس دیکھنا، یہ ہم کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں فیس بک پہ دوسروں کا اسٹیٹس اور دوسروں کی ورڈز چیک کرنا اور اپنی فوٹوز اپلوڈ کرنا، یہ آخرت میں کام نہیں آنے والی ہے۔ اے نبی کی امت، سمجھنا ہے ہم کو اس بات کو کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی 5 نمازوں پر، انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں اسی پہ راضی ہوں، کم از کم اس شرم کا تو لحاظ رکھنا ہے ہمیں اور ان نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ بڑے آرام سے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم، رات کو دیر سے سوئے تھے، کس وجہ سے دیر سے سوئے تھے؟ یہ ٹی وی کے پیچھے یا شادی گانے بجانوں کے پیچھے؟ وہ ہمیں آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں میری بہنوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے تو آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، میں نے اپنا فریضہ لاگو کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے کمی کر دی ہے۔ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے اور ثواب میں 50 نمازیں ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یعنی ہم، آپ اور میں، میرا فریضہ لاگو ہو چکا ہے، ہم 5 نمازیں پڑھیں گے اور اللہ اس کو 50 کنسیڈر کریں گے۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چھوٹ چاہیے؟ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چھوٹ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ڈائریکٹلی بات کی۔ ڈائریکٹلی بات کرنے والے 2 نبی یا 2 رسول رہے، وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ معراج نہیں کی، لیکن اگر کوئی یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے پہچاننے کے لیے کہ کسی کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ اسپیشلی بچوں کی یا پھر ہمارے گھر میں ہم کسی کا لڑکے یا لڑکی کا رشتہ کرتے ہیں تو سامنے والے کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے پہچاننے کے لیے یہ 3 سوال ضرور کریے کہ معراج کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے اور جادو کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر معراج کا فزیکل معراج کا کوئی انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا کوئی انکار کرتے ہیں اور جادو کا کوئی انکار کرتے ہیں تو یہ منکران حدیث ہے، جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی معراج کا انکار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کے ساتھ معراج ہوا اس کا انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور جادو کا انکار کرتے ہیں تو وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں ملی۔ سب سے پہلے 50 نمازوں کی جگہ یا پھر 5 نمازوں کو 50 نمازیں کنسیڈر کی جائے گی اور 5 نمازوں کا اجر و ثواب 50 نمازوں جتنا ہوگا۔ دوسرا،
سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تیسرا، پہلا 5 نمازوں کا اجر و ثواب 50 نمازوں جتنا ہوگا. دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تیسرا، آپ کی امت کے لوگ دل میں کوئی برائی کا ارادہ کر لے تو وہ برائی لکھی نہیں جائے گی، لیکن اگر نیکی یا بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کو نیکی کے برابر لکھا جائے گا. آپ کی امت کے لوگ اگر دل میں کوئی برائی کا ارادہ کر لے تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی unless and until وہ کرے، اس پہ ایکشن لے، وہ عمل میں لائے. لیکن اگر نیکی کا ارادہ کر لے تو اتنی ہی نیکی لکھی جائے گی. سوچئے ہم کتنی برائیاں دل میں سوچتے ہیں. بعض وقت دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کا قتل کر دوں، بعض وقت دل چاہتا ہے کہ کسی کا مال ہڑپ لوں، بعض وقت دل چاہتا ہے کہ سامنے والے کا ایسا مزہ چکھاؤں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ برائی نہیں لکھی جاتی ہے. صغیرہ گناہوں سے اگر شرک سے ہم بچے مولاي صل وسلم دائما أبدا